بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات ابواب کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب تفاعل کی خاصیات پڑھیں گے۔ تو دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر باب مفاعلہ اس کی ہم نے 3 خاصیات پڑھ لی ہیں۔ یہ جو باب تفاعل ہے اس کی کل 11 خاصیات ہیں۔ کون کون سی ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں ایک نظر۔ نمبر 1 ہے مطابعت تفعیل، نمبر 2 تکلف، نمبر 3 تجنب، نمبر 4 لبس ماخذ، نمبر 5 تعمل، نمبر 6 اتخاذ، نمبر 7 تدریج، نمبر 8 تحول، نمبر 9 سرورت، نمبر 10 موافقت مجرد افعال تفعیل اور استفعال، اور نمبر 11 ہے ابتدا۔ یہ کل 11 اس کی خاصیات ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ساروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مطابعت تفعیل۔ دیکھیں مطابعت یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک فعل ہوتا ہے، اس کا فاعل ہوتا ہے، اس کا مفعول ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مذکورہ باب کو لایا جاتا ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے فعل کا جو اثر ہے جو کہ فاعل نے مفعول پر ڈالا تھا، مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ باب تفاعل کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ باب تفعیل سے ایک فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے باب تفاعل لے آتے ہیں جو کہ یہ بتاتا ہے کہ جو باب تفعیل کا جو فاعل تھا اس کے مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے قطعت الشیء فتقطع، میں نے کسی چیز کو کاٹا، میں نے چیز کو کاٹا فتقطع اور وہ کٹ گئی۔ اب یہاں پہ دیکھیں قطعت یہ باب تفعیل سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو ضمیر ہے، اس میں فاعل ہے، اور الشیء یہ اس کا مفعول ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے چیز کو کاٹا، تو اب یہ جو میرا کاٹنا ہے میں فاعل ہوں، اور یہ جو کاٹنا ہے یہ جس چیز کو کاٹا جا رہا ہے وہ اس کے لیے مفعول ہے۔ تو آیا وہ چیز کٹی ہے یا کٹی نہیں ہے، اس مفعول نے میرا اثر قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں آگے باب تفاعل سے لے آیا ہوں تقطع، واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، یہ آ کر یہ بتا رہا ہے کہ باب تفعیل کے مفعول نے اس کے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے اور وہ کٹ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی اگلی خاصیت دیکھیں تکلف۔ تکلف کا لغوی معنی ہے خود کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا، اور اصطلاحی معنی ہے خود کو بناوٹی طور پر ماخذ سے متصف ظاہر کرنا، یعنی ماخذ حاصل نہیں ہے، اس کے حصول میں تکلیف اور مشقت اٹھاتے ہوئے بتکلف یہ ظاہر کرنا کہ مجھے ماخذ حاصل ہے۔ تو بناوٹی طور پہ اس چیز کا جو اظہار ہوتا ہے اس کے لیے باب تفاعل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو خاصیت ہے اس باب کے اندر کثرت کے ساتھ آتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال دیکھیں نا تکوف زید، زید نے اپنے آپ کو کوفی ظاہر کیا۔ اب دیکھیں زید کوفہ کا رہنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو تکلفاً اور بناوٹی طور پر اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ جو خاصیت ہے اس کو کہا جاتا ہے تکلف۔ یا اسی طریقے سے تشجع زید، زید نے اپنے آپ کو شجاع یعنی بہادر ظاہر کیا، بہادر تھا نہیں لیکن اپنے آپ کو وہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں بہادر ہوں۔ تو یہ بتکلف جو ہے اپنے آپ کو ایک چیز کے ساتھ متصف ظاہر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تکلف۔ اسی طریقے سے جو اگلی خاصیت ہے وہ ہے تجنب۔ تجنب کا لغوی معنی ہے کنارہ کش ہونا، الگ ہونا، اصطلاحی معنی ہے ماخذ سے پرہیز اور اجتناب کرنا، یعنی ماخذ سے پرہیز کیا جا رہا ہے، ماخذ سے بچا جا رہا ہے، اس کو تجنب کہا جاتا ہے، اور یہ بھی باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے۔ جیسا کہ تحبب زید، اب یہ دیکھیں تحبب اس کا جو ماخذ ہے نا خوب، یہ گناہ کو کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے زید گناہ سے بچا۔ اب یہ جو ماخذ ہے اس ماخذ گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے، اس سے پرہیز کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے تأثمت، اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ہے اسم، گناہ کو کہتے ہیں۔ یہ بھی میں اپنے آپ کو میں نے گناہ سے بچایا، یعنی گناہوں سے میں نے پرہیز کیا۔ تو یہ تجنب یہ بھی باب تفاعل کا ایک خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے باب تفاعل کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے لبس ماخذ۔ لبس ماخذ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کا لغوی معنی ہے ماخذ کا پہننا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ فاعل ماخذ کو پہن لیتا ہے، جیسے کہ تختم زید، زید نے انگوٹھی پہن لی۔ اب اس کا ماخذ ہے خاتم، اور خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، تو جو فاعل ہے اس نے ماخذ کو پہن لیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لبس ماخذ۔ اور اسی طریقے سے باب تفاعل کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے تعمل۔ تعمل کا لغوی معنی ہے کام میں لانا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ ماخذ کو کام کے اندر لے آیا جائے، یعنی ماخذ جس کام کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اس کام کے اندر ہی ماخذ کو استعمال کر لیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے تعمل۔ اور بنیادی طور پہ اس کی 3 قسمیں ہیں، تینوں قسمیں ایک ایک کر کے آپ سمجھ لیں یہاں پہ۔ ایک یہ ہے کہ جو ماخذ ہے وہ فاعل کے ساتھ اس طرح ملا ہو کہ فاعل سے بالکل الگ محسوس ہی نہ ہو، بلکہ شدت اتصال اس کے اندر آپ کو نظر آئے اور آپ کو محسوس ہو۔ جیسا کہ تدہن زید، زید نے دہن یعنی تیل لگایا۔ اب دیکھیں جب آدمی تیل لگا لیتا ہے، سر پر لگا لیتا ہے، جسم پر لگا لیتا ہے، تو شدت اتصال کے ساتھ گویا کہ وہ جسم کا حصہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں جو فاعل ہے اس نے ماخذ کو جس کام کے لیے وضع کیا گیا تھا، اب تیل کی وضع اسی لیے کہ اس کو استعمال کیا جائے، اس کام کے اندر اس کو استعمال کر لیا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے تعمل۔ یہ ہوگی پہلی قسم۔ نمبر 2، ماخذ فاعل سے متصل تو ہو لیکن الگ محسوس ہو، اتصال تو ہو لیکن واضح طور پہ الگ آپ کو محسوس ہو، جیسا کہ تترس خالص۔ اب اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ترس، ڈھال کو کہتے ہیں۔
خالد نے ڈھال کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی۔ اب ڈھال جو ہے ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے لیکن اتصال تو ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی الگ محسوس ہوتی ہے، تیل جیسا اتصال نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے کہ ڈھال کو اسی مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس سے اپنا بچاؤ کیا جائے، تو یہاں پر اس نے اسی مقصد کے لیے اس ماخذ کو استعمال کیا ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو تیسری قسم ہے وہ ہے کہ ماخذ متصل نہ ہو بلکہ قریب اور اس کے ساتھ ملا ہو، یعنی قرب ہو، جوار ہو لیکن اتصال نہ ہو، جیسا کہ تخیم عمران نے خیمے کو نصب کر لیا۔ اب عمران اور خیمہ یہ ملا ہوا تو ہے لیکن اتصال نہیں ہے، البتہ اس کے قریب یہ ضرور موجود ہے۔ اس کے بعد اب اگلی خاصیت دیکھیں، اتخاذ۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پکڑنا، اختیار کرنا۔ اصطلاحی اس کے 4 معنی آتے ہیں۔ کون کون سے 4 معنی ہیں؟ نمبر 1 ماخذ بنانا اور ایجاد کرنا، جیسے کہ تبوّب زید نے دروازہ بنا لیا۔ اب اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے باب۔ اب یہاں پہ جو فاعل ہیں، فاعل نے ماخذ کو بنا لیا ہے، ماخذ کو ایجاد کر دیا ہے۔ نمبر 2 اس کا دوسرا اصطلاحی معنی ہے ماخذ کو اختیار کرنا، جیسے کہ تجنب زید۔ اب اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ہے جنوب، اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ۔ تو زید نے کنارہ یعنی ماخذ جنوب کو اختیار کر لیا ہے، کنارے پر ہو گیا ہے، کنارہ کشی کر لی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ماخذ اختیار کرنا۔ نمبر 3 کسی چیز کو ماخذ بنانا، جیسے توسد الحجرہ، اس نے پتھر کو تکیہ بنا دیا۔ اب یہ دیکھیں جو توسد فعل ہے باب تفاعل سے، اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ہے وسادۃ تکیہ۔ اب یہ جو پتھر تھا اس پتھر کو ماخذ بنا دیا گیا ہے، وسادہ یعنی تکیہ بنا دیا گیا ہے، تو یہ تیسری قسم ہے اتخاذ کی۔ نمبر 4 کسی چیز کو ماخذ میں لینا، جیسے تعبت الکتابہ۔ اب اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ہے ابتن، اس کا معنی ہوتا ہے بغل، تو اس نے کتاب کو اپنی بغل میں لے لیا۔ اب بغل ابتن یہ ماخذ تھا اور کتاب یہ مفعول ہے، اس مفعول کو ماخذ کے اندر لے لیا جا رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اتخاذ۔ تو یہ چاروں کی چاروں صورتیں یہ اتخاذ کہلاتی ہیں، اور یہ اتخاذ یہ بھی باب تفاعل کی ایک خاصیت ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد اگلی خاصیت ہے تدریج۔ تدریج کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی کام کو کرنا۔ یہ تو آہستہ آہستہ کرنا ہوگا لغوی معنی، اصطلاحی معنی ہے کسی کام کو بار بار آہستہ آہستہ کرنا۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ جو کام جس کو آپ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں اس کو ایک ہی مرتبہ کرنا ممکن تو ہے لیکن آپ اس کو آہستہ آہستہ کرتے ہیں، جیسا کہ تجرع زید نے گھونٹ گھونٹ پانی پیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں پانی کو ایک ساتھ اکٹھا پینا ایک ہی سانس میں یہ ممکن تو ہے لیکن آپ اس کو آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تدریج۔ اور اسی طریقے سے دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کام جس کو آپ تدریجن یعنی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں اس کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ اس کو آہستہ آہستہ ہی کر سکتے ہیں، جیسے کہ تحفظت القرآن، میں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ اب قرآن مجید حفظ کرنا ایک ساتھ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی صبح کو بیٹھے اور رات تک وہ پورے کا پورا قرآن مجید حفظ کر لے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی وہ حفظ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں صورتیں ہیں جس کو تدریج کہا جاتا ہے، اور یہ تدریج بھی باب تفاعل کی ایک خاصیت ہے۔ اس کے بعد اب اگلی قسم دیکھیں تحول۔ تحول کا لغوی معنی ہے پھر جانا، اصطلاحی معنی ہے کسی چیز کا عین ماخذ یا ماخذ کی طرح ہو جانا، یعنی کوئی چیز ہے آپ اس کو بالکل ماخذ بنا دیتے ہیں یا آپ اس کو ماخذ کی مثل کوئی چیز بنا دیتے ہیں، بالکل ماخذ بنا دیں۔ جیسے اس کی مثال ہے تنصر الرجل، آدمی نصرانی ہو گیا۔ اب یہ تنصر ہے، اس کا جو ماخذ ہے نا وہ ہے نصرانی، تو جو مرد تھا وہ عین ماخذ ہو چکا ہے یعنی بالکل ماخذ ہو گیا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ ماخذ کی مثل بن جائے، جیسے تبحر زید فی العلم، زید علم میں سمندر کی مثل ہو گیا۔ اب تبحر یہ فعل ہے، اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے بحر، سمندر کو کہتے ہیں۔ اب زید جو ہے سمندر ہو نہیں گیا بلکہ سمندر کی طرح ہو گیا ہے علم کے اندر، تو ماخذ کی مثل بن گیا ہے۔ یہ دونوں قسمیں ہیں جو کہ تحول کہلاتی ہیں، اور یہ تحول بھی باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے۔ اسی طریقے سے سرورت یہ بھی باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے، جیسے کہ تمم والا حامدن۔ اب یہ جو فاعل ہے، فاعل صاحب ماخذ ہو گیا۔ اب یہ تمم والا یہ مال سے ہے اور مال اس کا ماخذ ہے، اب یہ جو فاعل ہے وہ ماخذ والا ہو گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سرورت، جیسے کہ پہلے بھی اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ سرورت یہ بھی باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے موافقت یعنی باب تفاعل یہ کسی اور باب کے ہم معنی بھی آتا ہے، یہ بھی باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے۔ اب یہ کس باب کے ہم معنی آتا ہے؟ تو یہاں پہ مختلف باب ہیں، ان میں سے ایک مجرد ہے، مجرد کی جو ابواب ہیں ان کے بھی ہم معنی آتا ہے، جیسے کہ تقبلہ اور قابلہ۔ اب قابلہ یہ مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور تقبلہ یہ باب تفاعل ہے۔ تقبلہ کا مطلب قبول کرنا، قابلہ اس کا مطلب بھی اس نے قبول کیا، تو دونوں کا معنی یہ ایک ہے۔ تو اب اس کے اندر معنوی اعتبار سے موافقت ہو رہی ہے ثلاثی مجرد سے۔ اسی طریقے سے باب افعال، اس کے ساتھ بھی اس کی مطابقت اور اس کی موافقت ہوتی ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے تبصرہ و ابصرہ۔ تبصرہ اس نے دیکھا، ابصرہ اس نے دیکھا، معنی دونوں کا ایک ہے، البتہ لفظوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، ایک باب تفاعل سے ہے اور دوسرا باب افعال سے ہے۔
اسی طریقے سے باب تفعیل اس کے ساتھ بھی موافقت ہوتی ہے، جیسے تکذب وکذب، اس نے اس کی تکذیب کی، اس نے اس کو جھٹلایا، دونوں کا معنی ایک ہے، ایک باب تفاعل ہے اور ایک باب تفعیل ہے۔ اور اسی طریقے سے استفعال اس کے ساتھ بھی موافقت ہوتی ہے، جیسے تحوج اور استحوج، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، اس نے حاجت طلب کی، تو حاجت طلب کی یہ تحوجہ کا معنی بھی ہے، اور حاجت طلب کی یہ اسی طریقے سے استحوجہ، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو بہرحال یہ موافقت ہے، یہ بھی ایک باب تفاعل کا خاصہ ہے، مجرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، افعال کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تفعیل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور استفعال کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ساروں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابتدا، یہ بھی باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے، یہ جیسا کہ میں نے ابتدا کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ کسی لفظ کا ابتداءً اسی باب سے آنا۔ اب اگر کوئی لفظ ہے وہ ابتداءً باب تفاعل سے آتا ہے تو یہ بھی باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے۔ پھر ابتداءً باب تفاعل سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی اور معنی کے اندر وہ سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، آتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے تویلا۔ تویلا کا مطلب ہوتا ہے یا ویلتا کہنا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہ اس معنی کے اندر یہ باب تفاعل کے اندر ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور باب میں آتا ہی نہیں ہے۔ یا پھر اس میں دوسری قسم یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں آتا تو ہے، اسی جو اس کا معنی مصدری ہے کسی اور باب میں آتا تو ہے، لیکن وہ اس معنی کے اندر نہیں آتا ہے جس معنی میں باب تفاعل میں آتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہے تکلمہ۔ اب یہ دیکھیں تکلمہ، اس کا جو مادہ ہے نا وہ کیا ہے، کاف لام اور میم، یہی مادہ اس کلمہ کا بھی ہے، کلمہ یکلمو۔ لیکن جو کاف لام ما یہ والا جو مادہ ہے باب تفاعل میں آئے گا تو اس کا معنی ہوگا کلام کرنا، لیکن باب ضربہ میں اس کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، کلام کرنے والے معنی کے اندر ابتدائی باب تفاعل کے اندر ہی استعمال ہو رہا ہے، ثلاثی مجرد میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن اس معنی میں نہیں بلکہ ایک اور معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ باب تفاعل کی خاصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے باب کی خاصیات ذکر کریں گے۔